نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها صدق اللہ المولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جو اس جہان کا پالنے والا ہے، اور درود ذات حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حاضرین محترم، ناظرین محترم، آپ کو 13 رجب ولادت مولا علی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ پہلی حدیث کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین محترم، آج اس کی ولادت ہے کہ جس کے آنے سے در خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج اس کی ولادت ہے کہ جس کے آنے سے اسلام قوت پاتا ہے۔ آج اس کی ولادت ہے کہ جس کے آنے سے ہر مومن کا دل جگمگاتا ہے۔ آج اس کی آمد ہے کہ جس نے اسلام کو حسن و حسین جیسے لال دیے۔ آج اس کی ولادت ہے کہ جو شہر بطول ہے۔ ناظرین محترم، روایات میں ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کعبہ کا در کھل گیا، دیوار چاک ہوئی اور آپ نے کعبہ میں ولادت پائی۔ اور یقین جانیے کہ میں نے اس مقام کو، اس منظر کو دیکھا ہے، اور آج بھی دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جس نے مولا علی علیہ السلام کے ولادت کے مقام کو اس طرح جوڑ دیا ہو کہ وہاں پر کوئی بھی شگاف نمایاں نہ ہو۔ بیت اللہ کی دیوار میں وہ دراڑ جو خدا کی طرف سے پیدا ہوئی تھی وہ آج بھی عیاں ہیں، اور عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہی وہ در ہے جہاں علی آیا تھا۔ ناظرین محترم، روایات میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ولادت کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی، آپ نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ روئے نہیں، تو آپ کی والدہ کو یہ محسوس ہوا، یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید میرا بیٹا نابینا ہے۔ مگر جب آپ کی ولادت کی خبر میرے آقا کو ملی تو حبیب خدا، حبیب کبریا جب بیت اللہ میں تشریف لائے تو مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر یہی ایک امت مسلمہ کو پیغام دے دیا، عالم اسلام کو باور کروایا کہ علی وہ ہے کہ جس کی پہلی نظر اگر کسی چہرے پر پڑی ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ علی وہ ہے کہ جس نے ولادت سے لے کر شہادت تک مصطفیٰ کریم کے ہر ایک فرمان پر ایسا پہرا دیا
کہ آپ کی ولایت کے اقرار میں لوگ جھوم اٹھے۔ ناظرین محترم، حضرت مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے منہ پر لواب دہن ڈال کر میرے آقا نے اپنے لواب دہن کی گھٹی دے کر دنیا کو یہ بتا دیا، عالم اسلام کو یہ پیغام دے دیا کہ علی وہ ہے کہ جس کی گٹی میں میرا لواب شامل ہے، علی وہ ہے جو پیدا ہوتا ہی ولی ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ مولا علی علیہ السلام آپ وہ ہستی ہیں جن کی ولا کا اقرار جب حضور نے فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو پھر اسی بات پر تمام صحابہ نے یہ بات کی، اور سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ کہا کہ علی آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں۔ حضرت علی کی ولا کا اقرار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ آپ ایسے ولی ہیں کہ جنہوں نے رسالت کی زیر سایہ پرورش پائی، آپ ایسے ولی ہیں جو نبوت کے ہاتھوں میں پلے ہیں، آپ ایسے ولی ہیں کہ جن کو سرکار نے خود پروان چڑھایا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا ہی شان ہوگی کہ حضرت ابو طالب کا گھر ہو، اور گھر ابو طالب کا ہے، نبوت بھی ہے اور ولایت بھی علی، اور حضرت علی کو حضور نے اپنی زیر سایہ پرورش دی، تو پھر کیسا وہ ولی ہوگا کہ جو نبوت کے ہاتھوں میں کھیلا ہوگا۔ اور آپ کی ولایت کا اقرار کرنا ہر مومن پر فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ جب میرے نبی نے آپ کی ولایت کا اقرار کر دیا تو ہر مسلمان پر واجب ہے وہ آپ کی ولایت کا اقرار کرے۔ اور آپ کی ولایت کا اقرار ایک ایسا اقرار ہے، آپ ایک ایسے ولی ہیں کہ جس وقت کے ولی، جس ولی کے کندھے پر آپ کا ہاتھ نہیں ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی کی ولایت کا اقرار ہے۔ اور حضرت علی ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسا امتزاج ہیں کہ جن کا علم اوج ثریا تک ہے۔ حضرت علی ایک ایسی باکمال، با اخلاق اور ایک ایسی مثال ہیں کہ جن پر ہر صحابی رشک کرتا تھا، اور صحابی رشک کیوں نہ کرے کہ در خیبر ہو اور فتح نہ ہو رہا ہو، میرے آقا فرمائیں کہ کل کسی ایسے شخص کو میں جھنڈا دوں گا، علم دوں گا جو خیبر فتح کرے گا، تو تمام جید صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل جھنڈا ہمیں ملے گا، لیکن میرے آقا نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ پتا چلا کہ مولا کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، لواب دہن آپ کی آنکھوں پر لگایا اور آپ کو علم عطا فرمایا، اور پھر حضرت علی نے قلعہ خیبر کو فتح کر کے یہ بتایا کہ ہاں، مجھے علم دینے والی نبوت و رسالت تھی، اور فتح کرنے والا میں علی ہوں جو خدا کا ولی ہوں۔ تو یاد رکھیے، ولایت اور رسالت جب ایک ہوتی ہے تو پھر 5 تن کا گھرانہ بنتا ہے۔ ولایت اور رسالت جب ایک ہوتی ہے تو دین پروان چڑھتا ہے۔ ولایت اور رسالت جب ایک ہوتی ہے تو پھر خدا کا فرمان پروان چڑھتا ہے۔ ولایت اور رسالت جب ایک ہوتی ہے تو پھر عالم اسلام میں مسلمان کے لیے دین کی سربلندی و سرفرازی ہوتی ہے، اور حضرت علی نے حضور کے ہر فرمان کو ایمان سمجھ کر پورا کر دیا۔ اور میرے آقا نے پھر علی کو ولایت کا وہ رتبہ عطا کیا کہ جس نے علی کو مولا نہیں مانا اس نے مصطفیٰ کو مولا نہیں مانا، جس نے علی کو اپنا دوست نہیں مانا اس نے مصطفیٰ کو دوست نہیں رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ کریم سے بغض رکھا، اور جس نے مصطفیٰ کریم سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج کے مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ولادت علی کا اقرار کرے، ولایت علی کا اقرار کرے، حضرت علی کو ولی مانے، مرشد مان لے، پیر مان لے، اور سب کچھ اپنا
حضرت علی کے قدموں پر جا نثار کر دے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو مولا ماننا مجھے مولا ماننا ہے۔ تو میرے ایمان کا اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے تو علی کے ساتھ محبت کی جائے۔ سامعین محترم، علی وہی ہیں کہ جن کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ جاتا ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جو شوہر بطول ہیں، جو حضور کے جگر گوشہ کے مجازی خدا ہیں، اور حضرت علی بچپن سے ولی تھے، کیونکہ جیسے آپ نے آنکھیں کھولیں مصطفیٰ کریم کو دیکھا، اور مصطفیٰ کریم نے ہر جگہ پر آپ کو اپنے لواب لگا کر، گٹی دے کر، آنکھوں میں لواب لگا کر یہی بتایا کہ علی کی شفا مصطفیٰ کے لواب میں ہے، ولی کی شفا رسالت کے لواب میں ہے۔ تو سبحان اللہ، پھر وہ ولی کیسا ولی ہوگا کہ جس کی گٹی بھی رسالت نے اپنے لواب دہن سے دی ہوگی، اور وہ ولی کیسا ہوگا جس نے کعبے میں ولادت پائی، جس نے مسجد میں شہادت پائی، اور یہ ولایت کا اعلان ہے کہ خدا کو اتنے محبوب ہیں، خدا محبوب چیز اتار رہا ہے تو اپنے پاک گھر میں اتار رہا ہے، خدا اپنی محبوب چیز کو اٹھا رہا ہے تو اپنے گھر میں۔ تو جناب والا، ایمان کو مضبوط رکھیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیجیے، اور امام علی علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیے، آپ کی ولایت کا جشن منائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے والا بنائے، محبت اہل بیت عطا فرمائے اور محب اہل بیت میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت و شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح حضور نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور حضور کے صحابہ کا دامن بھی تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔